ہمارے ملک کبھی بھی کسی حکومت پر سلیکٹڈ کا دھبا لگا تو کسی حکومت کو الیکٹڈ کا خطاب دیا گیا، لیکن یہ تاریخ میں پہلی بار ہوگا جب ایک ریجیکٹڈ سیاستدانوں پر مشتمل ٹولے کو عوام پر مسلط کرنے کی تیاریاں کی جا رہی۔ البتہ الیکشن کمیشن دوبارہ سے اپنی عزت اتروانے کی ٹھان چکا ہے، تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ اقوام عالم میں بھی نئی حکومت کے حوالے سے خدشات کے اظہار کیا جا رہا ہے۔ عالمی ادارے بھی چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ یہ سسٹم نہیں چلنا۔ ایجنسی نے مشورہ کیا ہے کہ 8 فروری 2024 کو ہونے والی عام انتخابات کے بعد سیاسی خطرات زیادہ ہیں۔ مزید کہا کہ بظاہر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مل کر اتحادی حکومت بنانے کے لیے تیار ہیں، لیکن عالمی مالیاتی ادارے IMF کے ساتھ موجودہ قرض پروگرام کی اپریل میں میعاد ختم ہونے کے فوراً بعد نو منتخب حکومت کے نئے پروگرام پر فوری مذاکرات کرنے کی خواہش اور صلاحیت کے بارے میں بہت زیادہ غیر یقینی صورتحال ہے۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر حسین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ حالیہ چند برسوں میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں آئین کو موم کی ناک سمجھ لیا گیا ہے۔ جس کا دل چاہتا ہے وہ اپنے مطابق اس کے آرٹیکل کی تشریح کرتا ہے، اس کا نیا مطلب نکال لیتا ہے۔ یہ رویہ الیکشن کی تاخیر سے شروع ہوا اور ایک جعلی مینڈیٹ کی حامل پارٹی کی حکومت بنوانے کے لیے بھی اس کا بے دھڑک استعمال جاری ہے۔ طرفہ تماشا یہ ہے کہ ان سب زیادتیوں میں ہمارے ملک کی عدلیہ اور الیکشن کمیشن برابر کے شریک ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی کبھی بھی کسی حکومت پر سلیکٹڈ کا دھبا لگا تو کسی حکومت کو الیکٹڈ کا خطاب دیا گیا، لیکن یہ تاریخ میں پہلی بار ہوگا جب ایک ریجیکٹڈ سیاستدانوں پر مشتمل ٹولے کو عوام پر مسلط کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، جس کے لیے اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے کل 10 بجے اجلاس طلب کر لیا گیا۔ غیر آئینی، غیر قانونی، غیر آئینی، غیر قانونی، اس اجلاس کو طلب کرنے کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے۔ رات کے اس سے متعلق ایک اہم ڈیولپ تب ہوئی جب وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے 2 سمریاں بھیجی۔ 2 سمریاں۔ پہلے بتاتا چلوں کہ یہ ناجائز حکومت ہے اور 90 دن میں انہوں نے الیکشن کروانے تھے اور 13 ماہ تک اقتدار میں رہے۔ یہ وہ انوار الحق کاکڑ ہے، بتانا ضروری ہے۔ انہوں نے پھر 2 سمریاں بھیجی۔ یہ سمریاں اجلاس بلانے سے متعلق تھیں۔ انہوں نے ایک سمری صدر مملکت کو بھیجی جس میں دوبارہ سے اجلاس بلانے کے لیے ان کی منت ترلا کیا گیا، اور دوسری سمری حفظ ما تقدم کے طور پر، یعنی کنٹینجنسی بھی کہہ سکتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ سمجھ لیں کہ ہٹ دھرمی پہ آئے ہوئے تھے، کیونکہ ہر کام ناجائز کر رہے ہیں تو حفظ ما تقدم تو بڑی دور ہو گیا، ناجائز طریقہ کار بھی ساتھ رکھا گیا۔ تو ناجائز طریقہ کار یہ تھا کہ پارلیمانی سیکرٹری کو بھی ایک خط ارسال کر دیا گیا۔ اس میں اجلاس بلانے کی درخواست کی گئی۔ آج صدر جب 5 بجے تک ٹس سے مس نہ ہوئے اور اجلاس نہ بلانے کے فیصلے پر قائم رہے تو ایک غیر قانونی طریقے سے کل 10 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا گیا۔ اسمبلی اجلاس آرٹیکل 91 کی سب کلوز 2 کے تحت طلب کیا گیا۔ آج اب بے حسی کی انتہا دیکھیں کہ آئین کے مطابق گورنر کو عدالت طلب نہیں کر سکتی۔ آئین کے مطابق وہ صوبے کا آئینی سربراہ ہوتا ہے، مگر گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو ایک کابینہ ڈویژن کی نوٹیفیکیشن سے عہدے سے ہٹا دیا گیا، جس کا اسے اختیار نہیں تھا۔ اب صدر کا اختیار ایک سیکرٹری نے استعمال کرتے ہوئے قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا، جس کا اسے اختیار نہیں تھا۔ یہ معاملہ اتنا نازک ہے کہ جس کے سیاست پہ بہت گہرے اثرات ہوں گے، کیونکہ اس کے اجلاس میں اراکین اسمبلی حلف اٹھائیں گے، جس کے بعد وزیر اعظم، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، اپوزیشن لیڈر، اور اس کی بنیاد پر اگلے مہینے صدر اور سینٹ چیئرمین کا انتخاب ہوگا۔ اگر PTI مخصوص نشستیں نہ ملنے اور کورم پورا نہ ہونے پر کل کو یہ معاملہ سپریم کورٹ لے گئی اور سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ اسمبلی کا اجلاس بلانے کا حق یا اختیار صرف صدر کو تھا، تو یہ تمام پروسیس کالا دم ہو جائے گا، جس سے ایک نیا اور پیچیدہ آئینی بحران پیدا ہوگا، کیونکہ اس سے اٹھائے گئے حلف کالا دم ہو جائیں گے۔ دوسری جانب آج الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینے یا نہ دینے کے معاملے پر سماعت کی اور فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اب تک کی سماعت میں الیکشن کمیشن، خصوصاً سکندر سلطان راجہ کا کردار انتہائی مشکوک اور بدبودار تھا۔ انہوں نے آج بھی سنی اتحاد کی جانب سے 2 روز پہلے الیکشن کمیشن کو لکھے گئے خط کو ایسے بیان کیا جیسے اس خط میں سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستیں لینے سے انکار کر دیا، جبکہ آئین کے تحت وہ خط
خواتین کے کوٹے سے متعلق تھا. اس کو ذرا غور سے سمجھیے, جس میں کہا گیا تھا چونکہ سنی اتحاد نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا اس لیے ہمارے پاس 5% خواتین کو ٹکٹ دینے کی ایسی کوئی فہرست موجود نہیں. اس کو اگر آئینی رو سے مزید آسان کر کے بتایا جائے تو تمام سیاسی جماعتوں نے جنرل نشستوں پر 5% ٹکٹ خواتین کو دینے ہوتے. اگر ٹکٹ نہ دیے جائیں تو انتخابی نشان واپس لے لیا جا سکتا ہے. سنی اتحاد کونسل نے خط لکھ کر بتایا کہ انہوں نے کسی کو ٹکٹ دیا ہی نہیں تو خواتین کو ٹکٹ کیسے دے سکتے ہیں. چیف الیکشن کمشنر کا اس خط کو مخصوص نشستوں کے ساتھ جوڑنا بالکل غلط تھا. آئین کے آرٹیکل 51(5)D میں مخصوص نشستوں کی تقسیم کار کا تذکرہ ہے, جہاں واضح لکھا ہوا ہے کہ نشستیں سیاسی جماعت میں تقسیم کی جائیں گی. یہ کہنا ہے پارلیمانی جماعت میں تقسیم ہوں گی, یہ بھی غلط ہے. اسی آرٹیکل میں آگے لکھا ہے کہ سیاسی جماعت کی اپنی جیتی نشستیں اور اس جماعت میں شامل ہونے والے آزاد ممبران کی تعداد کی بنیاد پر نشستیں تقسیم ہوں گی. سنی اتحاد کونسل میں آزاد ممبران شامل ہوئے. اب اس جماعت کا کوٹا آئین کے مطابق بن گیا ہے. اب سوال آتا ہے کہ کیا الیکشن سے پہلے فہرست جمع کرانا لازم ہے؟ الیکشن ایکٹ آرٹیکل 104 میں لکھا ہے کہ سیاسی جماعتیں مخصوص نشستوں کے لیے نام دیں گی. سوال یہ ہے کہ کیا الیکشن کے بعد یہ نام دیا جا سکتا ہے یا دیے جا سکیں گے؟ فاٹا اضلاع خیبر پختونخوا میں شامل ہوئے تو 2019 میں وہاں ضمنی الیکشن ہوئے. ضلع خیبر پختونخوا سے الحاج شاجی گل افریدی گروپ نے 3 نشستیں بطور آزاد رکن جیتی. یہ لوگ بعد میں بلوچستان عوامی پارٹی میں شامل ہوئے. باپ پارٹی نے الیکشن سے پہلے کوئی فہرست نہیں دی تھی. اس کو ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ اس سے ذرا ملا کر دیکھیے. الیکشن کے بعد بلوچستان عوامی پارٹی کو کوٹے کے مطابق خیبر پختونخوا اسمبلی میں ایک سیٹ دی گئی. جولائی 2019 میں الیکشن ہوئے. بلوچستان عوامی پارٹی نے اگست 2019 میں لسٹ دی. اکتوبر 2019 میں لسٹ الاٹ کی گئی. سوال یہ ہے کہ سیاسی جماعت سے کیا مراد ہے؟ الیکشن رولز 2017 میں رول 94 کے مطابق سیاسی جماعت وہ ہے جسے الیکشن میں انتخابی نشان الاٹ کیا گیا ہو. سنی اتحاد کونسل کو 8 فروری الیکشن کے لیے گھوڑے کا نشان الاٹ کیا گیا تھا. اس لیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں نہ دی جائیں. البتہ الیکشن کمیشن دوبارہ سے اپنی عزت اتروانے کی ٹھان چکا ہے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا. صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ اقوام عالم میں بھی نئی حکومت کے حوالے سے خدشات کے اظہار کیا جا رہا ہے. عالمی ادارے بھی چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ یہ سسٹم نہیں چلنا, یہ سسٹم نہیں چلے گا. ایسے ہی کچھ عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے اور بتایا کہ متنازع انتخابات, کمزور اتحادی حکومت کی وجہ سے پاکستان کو معاشی چیلنجز کا سامنا ہوگا. خاص طور پہ ریٹنگ سٹیبلٹی ایجنسی موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ, جس کو مستحکم کرنے کے لیے کہا جاتا ہے ریٹنگ سٹیبلٹی آؤٹ لک CAA3 پر برقرار رکھتے ہوئے توقع اتحادی 3CCA حکومت کی محدود فیصلہ سازی کی صلاحیت کے سبب لیکوڈیٹی کی خطرات اور بیرونی محاذ پر چیلنجز پر روشنی ڈالی ہے. ایجنسی نے مشورہ کیا ہے کہ 8 فروری 2024 کو ہونے والی عام انتخابات کے بعد سیاسی خطرات زیادہ ہیں. مزید کہا کہ بظاہر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مل کر اتحادی حکومت بنانے کے لیے تیار ہیں, لیکن عالمی مالیاتی ادارے IMF کے ساتھ موجودہ قرض پروگرام کی اپریل میں میعاد ختم ہونے کے فوراً بعد نو منتخب حکومت کے نئے پروگرام پر فوری مذاکرات کرنے کی خواہش اور صلاحیت کے بارے میں بہت زیادہ غیر یقینی صورتحال ہے. موڈیز کا کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر نئی مخلوط حکومت کا انتخابی مینڈیٹ مشکل اصلاحات کو آگے بڑھانے کے لیے مضبوط ثابت نہیں ہے, کیونکہ ساری کی ساری اصلاحات سخت کرنی پڑے گی. بجلی کے بل زیادہ آنے ہیں, آپ کو گیس کے بل زیادہ دینے ہیں, آپ کو جو ہے وہ پیٹرول مہنگا دینا ہے. تو یہ سارے کے سارے فیصلے یہ کرنے ہیں یا نہیں کرنے, یہ آپ کو پوچھنا نہیں ہے, IMF نے کر کے دینا ہے, آپ کو یہ کروانا ہے. سو بہرحال اس طریقے سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کیا یہ صلاحیت ان میں ہے کہ مضبوط ثابت ہیں یا نہیں ہے, جو نئے IMF پروگرام کے لیے درکار ہے. سر منڈواتے ہی اولے پڑے کی مستاق اس حکومت نے ابھی چارج لیا نہیں, لیکن انہیں ایک سے بڑھ کر ایک بے عزتی اور مشکل درپیش ہے. آج تحریک انصاف نے بھی IMF کو خط لکھ دیا جس میں دھاندلی سے متعلق خدشات کا اظہار کیا گیا. مراسلے میں IMF کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سٹولینا جارجیوا کو مخاطب کیا گیا, جس میں کہا گیا کہ PTI IMF کے سہولت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتی.
اس کے متعلق میں نے ایک پروگرام میں اپنی رائے دے دی ہے، یہاں پر میں اس متعلق اپنی رائے نہیں دینا چاہتا، لیکن صرف منتخب حکومت کے ساتھ ہی مذاکرات کیے جا سکتے ہیں، یہ پی ٹی آئی کا کہنا ہے۔ یعنی اب جو کچھ بھی بچی کچی پی ٹی آئی ہے، کون اس کو لیڈ کر رہا ہے اور کون اس کا ڈیسیژن میکر ہے، یہ بات کی بات ہے۔ بہرحال مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ خط لکھوایا ہے۔ اچھا، اب وہ لکھتے ہیں کہ ایسی حکومت جسے پاکستانی عوام کا اعتماد ہے۔ پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی مقبول سیاسی جماعت ہے۔ پی ٹی آئی نے مراسلے میں آئی ایم ایف سے 1997 میں بنائی گئی اپنی پالیسی گائیڈ لائن نوٹ کو مد نظر رکھنے پر زور دیا۔ مراسلے کے متن میں واضح کیا گیا کہ مراسلہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر آئی ایم ایف ارسال کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ آج ایک اور انکشاف ہوا ہے کہ جب آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے پروگرام شروع کیا تھا تو عمران خان کی مرضی معلوم کی گئی تھی۔ ان کے مطابق عمران خان نے آئی ایم ایف سے صاف اور شفاف انتخابات کی ضمانت مانگی گئی تھی جو انہیں دے دی گئی، جس کے بعد آئی ایم ایف نے پاکستان سے سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کیا تھا۔ ان کے مطابق اس وقت یہ انتخابات نومبر میں ہونے تھے، مگر پھر یہ نہیں ہوئے، اور جب یہ انتخابات ہوئے تو پھر نہ صرف دھاندلی ہوئی بلکہ بہت بڑا دھاندلا ہوا۔ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ آئی ایم ایف ایک فنڈ کی ایجنسی ہے، اس سے پاکستان پی ٹی آئی کو سیاسی فائدہ تو ہوگا لیکن ریاست پاکستان کو معاشی نقصان ہوگا۔ اب اس کے بارے میں اپنی رائے بہت ساری چینلز پر دے چکا ہوں، یہاں پر صرف اور صرف آپ کے علم میں لانا تھا۔ آپ بہتر فیصلہ ساز ہیں، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آئی ایم ایف کو عمران خان صاحب کا خط لکھنا کیا یہ درست ہے یا نہیں، فیصلہ آپ کے پاس۔